والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضی علیہم، نہیں ان پر فیصلہ کیا جائے گا، فیموتوا، کہ پس وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب یعنی جہنم کی آگ کا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کو یا ہر ناشکرے کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہوئی ہے اپنی اس کتاب مقدس میں کہ اگر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوگا، جنتی لوگوں کا تذکرہ ہوگا، تو ساتھ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، برے لوگوں کا بھی ہوگا، تاکہ انسان کے سامنے دونوں پہلو رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، پھر ان کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا تھا، ان کے لیے جنت ہمیشگی والی ہوگی، اس میں ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے مد مقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، ساری زندگی کفر میں ہی گزار دی، کفر میں ہی مرے، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو فرمایا ان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی نہ ان کو موت آئے گی اس میں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی وقفہ ہوگا، بلکہ اس کی عذاب میں شدت ہی شدت ہوگی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا مسلمانوں مومنوں کے درمیان، یعنی میدان محشر میں جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت، جہنم والے جہنم، تو پھر ایک مینڈے کو لایا جائے گا، تو اس کو جنت والوں جہنم والوں کے سامنے رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب ذبح کر دیا جائے گا، ایک فرشتہ پھر پکارے گا، کہے گا جنت والوں کو کہ اے جنت والوں، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، تمہیں کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جہنم والوں کو کہے گا کہ تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب تم کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی ادھر تو ہے کہ کافر کفر کرتا کرتا جتنے سال بھی گزارے گا، ہزارہ سال گزارے یا آج کل کے دور میں کم سال گزارے، 60-70 سال جتنے بھی ہیں، تو آخر کار مرنا ہی مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اسی طرح مومن ہے، اس نے بھی مرنا ہی ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، لیکن ادھر موت نہیں آئے گی۔ جس نے جنت میں چلے جانا اس نے ہمیشہ چلے جانا ہے، جس نے جہنم میں چلے جانا اس نے ہمیشہ جانا ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ جہنم میں کافر، مشرک، منافق جو ہے، یہ 3 قسم کے طبقے جو ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ باقی جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ اپنی سزا 1 دن ہے، مہینہ ہے، سزا 2 سال ہے، کتنے ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جتنی اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا یا جتنے ان کے گناہ تھے وہ سزا کاٹ کر آخر کار ایک دن جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ 3 طبقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اسی طرح جنت میں جانے والے، وہ چھوٹی نیکی والا ہو یا بڑی والا نیکی والا ہو، چھوٹا مومن ہو یا بڑا ہو ایمان کے لحاظ سے، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جنت میں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر کفر کرنے والے کو یا ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور اس میں چیخو چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب نکال ہم کو تاکہ ہم عمل کریں نیک، غیر الذی کنا نعمل، سوائے ان کاموں کے جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ تم کہ اس میں نصیحت حاصل کرتا، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کافر جہنم میں جا کے چیخو چلائیں گے جب عذاب پہنچے گا، سیک، گرمی کا تپش وغیرہ، تو پھر کہیں گے ہمارے رب ہم کو اس طرح سے نکال دو، ہم نیک کام کریں گے، جو ہم کرتے رہے نا اس کے علاوہ ہم کریں گے، یعنی جو ہم دنیا میں غلط کام کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہم کریں گے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ یعنی ہم نے تم کو 60 سال، 70 سال، 100 سال یا 500 سال، 1000 سال، جو پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں گزری 1000 سال کی، تو اس میں نصیحت حاصل کرنے والا کر سکتا تھا، تو تم نے اس وقت تو کی نہیں، تو اب تم کہتے ہو کہ ہمیں نکال لو تو ہم نصیحت ہم جا کر عمل صحیح کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔
پیچھے بھی ہم پڑھا ہے سورہ الانعام میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے، کیونکہ کئی لوگوں کی فطرت گندی ہوتی ہے، تو جس کی فطرت گندی ہوتی ہے اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو واپس بھیج بھی دیں تو آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے، جیسے آج بھی ہے، مسلمان بھی ایسے ہی ہیں اللہ ماشاء اللہ، کہ جب کاروبار نہیں چلتا پھر دعائیں کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا پھر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا پھر وہ نیکی کی طرف آتے ہیں، تو جب چلنے لگ جاتا ہے پھر نماز بھی جاتی رہتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ تھا جو مسلمانوں نے بھی آج اپنایا ہوا ہے کہ بس مطلب کی عبادت کرتے ہیں، مطلب نکل گیا تو ختم، جیسے رمضان کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ بس رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے، رمضان میں عبادت کرنی ہے، بس رمضان گیا، عید آئی تو بس سب کچھ فارغ، پھر آئندہ سال۔ کئیوں نے صرف عید رکھی ہوئی ہے کہ عید پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنے والا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں ڈرایا بھی گیا تھا کہ بھائی یہ ہمیشہ زندگی نہیں، آگے والی زندگی سے بچو، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے وہ اختیار کرو، تو تم نہیں ڈرے۔ تو اب فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اب جتنا مرضی چیخو چلاؤ کچھ نہیں ادھر سے ملے گا تم کو۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں غیب آسمان و زمین کا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات ہے جو سینوں کے راز جانتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا علم رکھتی ہے، تو آسمان و زمین تو بہت بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو سینوں کے راز جانتے ہیں، تو جو پوشیدہ جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ کو پتہ ہے تم نے جا کر پھر وہی کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے، تم صرف اب بچنے کے لیے کہتے ہو عذاب سے، ورنہ جا کر تم نے وہی کام کرنے جو تم پہلے کرتے رہے، تو اس لیے یہ معاملہ نہیں ہونا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جو تم کو خلیفہ بناتا ہے زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جو کوئی کفر کرے گا پس اسی پر ہوگا اس کا کفر۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں مگر ناراضگی میں، غصے میں۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کا کفر مگر نقصان میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہیاں دیتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، تو تم کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے کفر اختیار کر لیا، مال آیا، دولت آئی، چودر ملی تو تم نے اس پہ اکڑنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ تم اللہ کے آگے جھکتے کہ جس اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اللہ نے حکومت دی ہے یا بادشاہ دی ہے، تو تمہیں تو جھکنا چاہیے، تم آگے سے آکڑتے ہو۔ تو فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور فرمایا کافروں کا کفر جو ہے ان کو بڑھاتا نہیں اللہ کے ہاں مگر صرف ناراضگی میں، یعنی جتنا جتنا کفر بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اللہ کا غصہ ناراضگی اور بڑھتا جائے گا، کہ اللہ کا کھا کر اللہ کا پی کر اس کی زمین پہ رہ کر پھر اس کے ساتھ کفر کرنا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو فرمایا کافروں کا کفر جب بڑھتا ہے تو صرف نقصان میں ہی بڑھتا ہے، یعنی ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا جاتا ہے دن بدن، جتنا بندہ پکا کافر بنتا جائے گا اتنا ہی اس کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔